اللہ تعالی عنہ وعنہم قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ اوعى من سامع۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے حدیث سنے، فبلغه كما سمع، جیسے سنا ویسے کا ویسے آگے پہنچاتے بغیر کسی ترمیم کے، بغیر کسی کمی بیشی کے۔ فرب مبلغ اوعى من سامع، بسا اوقات جس کو حدیث پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ اس کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے پہنچانے والے سے۔ آپ نے کوئی حدیث سنی تو ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ کوئی ایسا شخص ہو جو اس حدیث پر زیادہ عمل کرے، اس حدیث کو زیادہ محفوظ کرے، زیادہ لوگوں تک پہنچائے۔ اس میں یہ ارشاد فرمایا نظر اللہ امرأ، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے علماء کے لیے، جو علماء اخلاص کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جیسا دین ہے ویسے پہنچائیں گے، اپنے ذاتی اغراض، ذاتی مفادات، سیاسی اور خاندانی جو مفادات ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر خالص دین کو لوگوں تک پہنچائیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے۔ کتنی بڑی دعا ہے۔ تو آپ کتنے محفوظ ہیں، مدارس کے طلباء اور علماء جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی میں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے سائے میں ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس کے باوجود وہ تر و تازہ نہیں ہے، وہ دل سے مطمئن نہیں ہے، سکون میں نہیں ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس حدیث پہ عمل نہیں کر رہے۔ تو علماء کرام کے لیے، طلباء کے لیے، ہر وہ تمام لوگ جو دین کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں لگے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے یہ دعا ہے، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو، چاہے وہ اور دینی جماعتیں ہوں، دینی تحریکیں ہوں، اگر وہ دین کو پہنچانے کی اہتمام کریں گے تو ان سب کے لیے دعا ہے۔ یہ جو فرمایا فبلغه كما سمع، جیسے سنا ویسے ہی پہنچا دے، اس دور میں یہ بہت آسان ہے۔ پہلے تو زبانی حدیثوں کو یاد کیا جاتا تھا، پھر ان کو پہنچایا جاتا تھا، دین کو زبانی یاد کیا جاتا تھا یا اس کو لکھا جاتا تھا۔ اب اس جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اس جدید ٹیکنالوجی کی برکت سے جیسے کسی کا بیان ہے، کوئی تفسیر ہے، کوئی حدیث ہے، اس کی تشریح ہے، پورا کا پورا اسی طریقے سے آپ سنا سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس کو ریکارڈ کر لیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ جب یہ جدید چیزیں دنیا میں آئیں، سائنسی ایجادات ہوئیں، تو مسلمانوں کے 2-3 قسم کے رویے تھے ان چیزوں کے بارے میں۔ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا تھا جو سائنسی ایجادات سے ان سے اتنے زیادہ مرعوب ہوئے مغربی دنیا سے کہ انہوں نے چوپٹ دروازے کھول دیے کہ مغربی دنیا کی ہر چیز ہم لے لیں۔ اس سے کتنا نقصان ہوا آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم کچھ بھی نہیں لیں گے، بالکل، وہ بھی ناکام ہو گئے۔ یہ ہمارے دین کے مطابق نہیں تھی ان کی رائے، اچھی چیز کہیں سے ہے تو لے لیں۔ اور تیسری رائے یہ تھی، تیسرا رویہ یہ تھا کہ جو نافع چیزیں ہیں ہمارے دین کے لیے، ہمارے کلچر کے لیے، ہماری ثقافت کے لیے، ہماری مشرقی روایات کے لیے، وہ چیزیں ہم لے لیں، جس سے ہمارے اخلاق تباہ ہوتے ہوں، جس سے ہمارے نظریات خراب ہوتے ہوں، جس سے ہمارا خاندان برباد ہوتا ہو، معاشرہ تباہ ہوتا ہو، اس کو نہ لیں۔ اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ ان جدید چیزوں کے فوائد بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں۔ اگر ان کی خیر آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کی منصوبہ بندی آپ کر لیں تو اس سے بہت کچھ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کی منصوبہ بندی بھی کر لیں کہ اس سے شر جو پھیل رہا ہے اس کو کیسے روکیں۔ آج کے دور میں اس پر تو بہت بات ہو رہی ہے کہ سوشل میڈیا سے، اس ٹیکنالوجی سے شر بہت زیادہ پھیل رہا ہے، تو اس کے لیے ہم لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، کرنی چاہیے۔ تو خالی نصیحت کافی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں، ہمارے دین میں، جہاں اس کی ترغیب ہے کہ آنکھیں نیچی رکھو، بد نظری نہ کرو، خواتین کو بھی حکم ہے،
خوانین کو بھی حکم ہے، مردوں کو بھی تو حکم ہے، دونوں کو، قل للمؤمنین یغضوا قل للمؤمنات یغضضن۔ لیکن اگر کوئی حد سے تجاوز کرتا ہے تو اس کے لیے سزا بھی تو ہے۔ اگر صرف نصیحت کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس پردے کا حکم نازل نہ فرماتے، حدود جاری نہ ہوتی۔ اتنی سخت حد ہے زنا کی، رجم کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نصیحت کے ساتھ ساتھ کچھ اور اقدامات بھی ہونے چاہیے، پھر جا کر شر رکتا ہے۔ تو آج کے دور میں جہاں اس ٹیکنالوجی سے اس حدیث پہ آپ عمل کر سکتے ہیں کہ جو کچھ کسی بزرگ نے، کسی اللہ والے نے، کسی عالم دین نے، کسی محدث نے، کسی مبلغ نے کوئی حدیث بیان کی ہے، کوئی نیکی کی بات کی ہے، وہ پورا کا پورا آپ اس کو ریکارڈ کر کے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں مختلف فورم پہ جا کر، تو اس حدیث کے مصداق آپ ہو سکتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اس جدید ٹیکنالوجی کا شر بھی بہت ہے، ہر چیز میں فعلما فجورا و تقوا۔ اللہ نے نفس پیدا کیا ہے تو اس نفس کے ساتھ فجور بھی ہے، تقوی بھی ہے۔ نفس کی جو نفسانیت ہے اس کو فجور میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس نفس سے آپ تقوی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ خالی نصیحت کافی نہیں ہے، بلکہ اس ٹیکنالوجی کے شر کو روکنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کریں۔ ایسی ایپس بنائیں، ایسے سافٹ ویئر بنائیں، ایسے پروگرام اس میں لے کر آئیں جس میں ان کمپیوٹروں میں، ان موبائلوں میں، اور جتنی بھی چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں اس میں ڈال دیں، تاکہ آپ وہاں جا ہی نہ سکیں، بلاک کر دیں اس سائٹ کو، اس غلط چیز کو۔ اور یہ جتنی بھی آپ کی گفتگو ہے، جو سرگرمیاں ہیں انٹرنیٹ پہ، اس کو کنٹرول ہونا چاہیے، کسی کے کنٹرول میں ہو، کوئی دیکھ رہا ہو آپ کو، اور یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو پتہ چلے کہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ غلط حرکت کریں گے۔ تو اگر اسی طریقے سے ہمارے جو انٹرنیٹ ہے یہ اگر ہمارے کنٹرول میں ہو جائے، جیسے جامع رشید کا انٹرنیٹ، تو جامع رشید کا انٹرنیٹ یہ کنٹرول ہے، پورا پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی دارالافتاء میں ہمارا نیٹ لگا ہوا ہے کہ یہ مفتی صاحب، مولانا صاحب یہ کس کس ویب سائٹ پہ گئے ہیں، کون کون سی ویڈیو دیکھی ہیں، اور کتنی دیر تک دیکھی ہیں، اور کب دیکھی۔ یہی علاج ہے آپ لوگوں کا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ساتھ میں نصیحت بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کریں۔ شر وہ تو ٹیکنالوجی کے کندھے پہ آ رہا ہے، بہت تیز بھی ہے، طاقتور بھی ہے، مؤثر بھی ہے، وسیع بھی ہے، اور جو خیر ہے وہ بیل گاڑی پہ جا رہی ہے، وہ سائیکل پہ، خیر کو آپ سائیکل پہ لے کر جا رہے ہیں، اور شر کو آپ ٹیکنالوجی کو ہوائی جہاز پہ لے کر جا رہے ہیں۔ تو ہمیں دین سے اور دین فطرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نصیحت کے ساتھ ساتھ ہمیں اقدامات بھی کرنے چاہیے۔ اگر حکومت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو عقل تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا۔ آپ کے پاس ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ایسے سافٹ ویئر ڈیولپ کریں، ایسے پروگرام بنائیں جو آپ کمپیوٹر میں ڈال دیں۔ دفتروں میں جو لوگ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، تو وہ دفتروں میں جا کر موبائل پہ کھیلتے رہتے ہیں، تو ان دفتروں کا جو کمپیوٹر ہے، جو موبائل ہے، وہ کنٹرول میں ہو، نگرانی میں ہو، اور یہ بالکل ہو سکتا ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یہ کہ جیسے حدیث شریف میں آیا نا کہ نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فبلغہ کما سمع۔ جامع رشید کا جو تعلیمی نظام ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک بہت بڑا موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے، اپنے متعلقین سے، کہ اس تعلیمی نظام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھرپور محنت کریں، سوشل میڈیا کا استعمال کریں، یوٹیوب ہے اور اس طریقے سے اور فیس بک وغیرہ ہے، تو کتنی بڑی خیر ہوگی۔ ایک پوسٹ اگر آپ پہنچا دیں اور وہ 10,000 لوگوں تک پہنچ جائے تو بیٹھے بیٹھے کتنا اجر ملے گا آپ کو۔ تو شر کو کم کرنے کے لیے اس کا خیر میں استعمال زیادہ کریں، جتنا خیر میں زیادہ استعمال کریں گے اتنا ہی شر کا لیول کم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔